اللہ جل شانہ کسی چیز کو یوں ہی ارشاد فرما دے تو کافی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا فرمایا ہوا ہے، لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو موقت کیا جا رہا ہے قسم سے، پھر 2 قسمیں، پھر 3 قسمیں، پھر قسم در قسم، تو پھر اس سے سمجھ آتی ہے کہ مضمون کو انتہائی اہم ہے، جس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے رب ہو کر بھی 11 قسمیں کی ہیں۔ تو ذرا اس مضمون کی طرف غور بھی اسی انداز سے کیا جانا چاہیے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی چمک اور روشنی کی، یہ کتنے گنا بڑا ہے زمین سے اور روشنیاں بانٹتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس کے حکم سے کبھی اس نے سرتابی کی ہو، اپنے مقررہ وقت سے ہٹ کے کبھی یہ طلوع ہوا ہو، کبھی غروب ہونے میں اس نے دیر کر دی ہو، تو کہا جب اتنا بڑا روشنیوں کا جہاں ہو کے رب کے حکم کا پابند ہے تو یا مشت خاک تو رب کے حکم کو کیوں نہیں مانے گا۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے نکلے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب اسے چمکا دے۔ زندگی کی ریل پیل اور چہل پہل دن کے اوقات میں ہوتی ہے، زندگی کا سارا حسن اس دن میں دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے دن کی قسم کی۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب اسے چھپا لے۔ اگر دن کی قسم کہ وہ اجالوں کا نقیب ہوتا ہے تو رات کی بھی قسم کہ وہ پردہ پوشی کا مزاج رکھتی ہے۔ پھر فرمایا والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم، اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا۔ دنیا کے سارے انجینئر اکٹھے ہو جائیں، سارے معمار جڑ جائیں، 1 فٹ کی ٹائل بغیر ستون کے سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ اس کی کاریگری کے رنگ ہیں۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے پھیلایا۔ اگر آپ اپنے اطراف میں غور کریں تو آپ کو سب کچھ زمین سے حاصل ہوا دکھائی دے گا۔ یہ جس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ کپاس جہاں سے اگی تھی تو وہ زمین ہے، یہ سنگ مرمر یہ بھی زمین سے نکلا ہے، یہ جو ہے وہ درخت سے لکڑی برآمد ہوئی تو وہ بھی زمین سے نکلا۔ آپ اپنے لباس پہ غور کر لیں، یہ کپڑے ہمیں کہاں سے ملے، یہ کپاس زمین سے اگی، بلکہ انسان کا اپنا خمیر مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی اور ہمارے نفع کے لیے بچھا دی، تو قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے زمین کو پھیلایا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی، جان کی، اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو توازن بخشا، حسن دیا، برابر کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کیا اس کو، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ اس کو ہم نے عطا کر دیا۔ یہ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ نہ بھی طے کیے ہو، کہیں نہ پڑا ہو، اسے پھر بھی پتا ہے کسی کا مال چھیننا بری بات ہے، دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لینا اچھی بات نہیں ہے، یہ کہ میں تو کسی استاد کے پاس نہیں گیا اس لیے میں نے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ نہیں ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور گناہ کیا ہے، فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو۔ اللہ نے الہام کر دیا، اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے، اسے پتہ ہے اچائی کیا ہے، اسے پتہ ہے برائی کیا ہے، وہ اچھی تمیز رکھتا ہے، لیکن اس نے مزید کرم کیا راہیں اجالنے کے لیے، ایک ایک جزی کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ 11 قسمیں کر کے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو رذائل سے بچا، جو برے افعال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ ستھرا ہو گیا۔ وقد خواب من دسا، اور خسر و نامراد وہ ہوا جس نے میلا کچیلا کر لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ جو شخص بدکار ہوتا ہے، جو شخص گناہگار ہوتا ہے، جو شخص اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہوتا ہے، احکام شریعہ کی پابندی نہیں کرنے والا ہوتا، اس کی زندگی میں چمک نہیں ہوتی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھیں تو وہ مصنوعی ہوگی، حقیقی مسرت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔
ساری دنیا کی دولت بھی سمیٹ لے اس کو خوشی نصیب نہیں ہوتی. طمانیت باہر سے نہیں آتی، اس کے سوتے اندر سے پھوٹتے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کا سن لو تمہارے دلوں کا قرار اللہ کے ذکر میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں کر کے اس بہت بڑی حقیقت کو بتایا کہ تمہیں اچھائی اور برائی دونوں کا پتہ ہے. اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کون سا راستہ چلو. یہ دنیا میٹھی تو ہے، شر میٹھا تو ہے. حضور نے صاف فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. جنت مشکل کے پردوں میں لپیٹی گئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردے میں لپیٹی گئی ہے. اب تو نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، یہ تیرا اختیار ہے. سورہ شمس پکار کے ایک نہیں، دو نہیں،